بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور ہر آدمی ناکامی سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کو حاصل کرنے کے لیے اور ناکامی سے بچنے کے لیے ہر شخص کی کوشش مختلف ہے، ہر شخص کا معیار مختلف ہے. حقیقت میں کامیابی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے کامیابی فرمایا ہے، اور حقیقت میں ناکامی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے ناکامی فرمایا ہے. قد افلح من تزکا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا. وذکر اسم ربہ، اور ہر وقت اپنے رب کو جس نے یاد رکھا. فصلی، اور نمازوں کا اہتمام کیا، پابندی کی. اعمال میں سے نماز کا تذکرہ صرف اس لیے فرمایا کہ نماز وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی اگر صحیح طرح سے پابندی کی جائے تو آدمی کے نفس کی کافی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ صلاۃ، نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی ہی ہے ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ لکڑی کو آگ میں گرم کر کے اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا جاتا ہے. لوہا ہے، اس پر کام کرنے کے لیے اسے بھٹی میں گرم کر کے پھر اس پر ضرب اور چوٹیں لگائی جاتی ہیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. بالکل یہی معنی ہے صلاۃ کا، ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا. تو اس کے ذریعے سے نفس سیدھا ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں. تو صلاۃ کا معنی ہی ہے اصلاح کرنا، کسی بگاڑ والی چیز کی اصلاح کرنا. تو نفس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بگاڑ درست ہوگا نماز کے ذریعے سے. نماز پر محنت ہوگا، اور نماز وہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ملاتی ہے. ایک مخلوق کا خالق سے ربط، تو تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ نماز سے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بہت بڑا قرب عطا فرمایا. اور اللہ پاک نے اس قرب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کرائی. اور معراج کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بات چیت فرمائی. یہ معراج ہے. اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس معراج کے سفر میں دکھائیں. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے امت کو بھی معراج ملی ہے. ظاہر ہے ہر آدمی کی یہ بس کی بھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کی یہ سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ پاک آسمانوں پر بلاتا اور اس سے ہم کلام ہوتا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ پاک سے یہ مانگا کہ اللہ جب میری امت کے لوگ آپ سے ہم کلام ہونا چاہیں اور آپ سے بات کرنا چاہیں اور آپ کا قرب حاصل کرنا چاہیں جیسے مجھے قرب نصیب ہوا،
جیسے مجھے تعلق آپ کا ملا اور آپ سے ہم کلامی کا شرف مجھے حاصل ہوا، اگر میری امت کے لوگ آپ سے قرب حاصل کرنا چاہیں تو کیا ذریعہ ہے؟ تو اس ذریعے کے لیے اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی۔ اس نماز کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ سے ہم کلامی کرو۔ تو کتنی ہی پھر بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے نماز میں، اور بندہ اپنی نماز میں اللہ سے غافل ہے، یہ دائیں بائیں خیالات میں بھٹا ہوا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، توجہ اس کی نماز کی طرف نہیں ہے۔ تو ایسی نماز پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بدترین اور برے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس نماز پر اللہ پاک بخشش کے، مغفرت کے فیصلے نہیں فرمائے گا، اس لیے اپنی نماز کی اصلاح کرو بھائی۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، آپ بزرگوں سے بھی سب سے درخواست ہے، اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، نماز کے لیے وقت نکالو، اپنے وقتوں کو، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے نماز کے لیے وقت مقرر کرو۔ جس طرح سے مرد حضرات مسجد میں وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں، خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں بھی وقت مقررہ پر نماز کو ادا کریں، اور جب وہ نماز کا وقت آ جائے تو اپنی تمام تر مصروفیات کو، مشغولیات کو چھوڑ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اچھی طرح سے وضو کر کے اور اس تصور کو اور اس دھیان کو ذہن میں لائیے کہ اس خالق اور مالک کے پاس ہم کھڑے ہونے کے لیے آ گئے ہیں، جس خالق اور مالک نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا، جو ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے، جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، میدان محشر میں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں ہمارے ایک ایک عمل کا جواب دے ہونا ہے۔ اس دھیان اور تصور کے بعد پھر نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے پہلے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا، اور سب سے میں یکسو ہو کر، سب سے میں کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو گیا۔ وما انا من المشرکین، بڑا عجیب جملہ ہے، میں شرک نہیں کر رہا، میں شرک نہیں کر رہا۔ نماز کے دوران بھی اگر آدمی کسی غیر کو سوچ رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو لے آیا ہے۔ نماز تو وہ دھیان تھا کہ اس میں صرف اللہ کو سوچتا، اب سجدہ کر کے سجدے میں ہے لیکن غیر کو سوچ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وما انا من المشرکین کے خلاف ہے۔ دعویٰ تو یہ ہوا کہ میں اللہ تیرے ساتھ کسی کو اس نماز میں شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تصور میں کسی اور کو ساتھ لے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں متوجہ ہوتا تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ میرے سوا کوئی اور ہے، اور تمہارا کوئی محسن، اور تمہارا کوئی مربی، اور تمہیں کوئی کھلانے پلانے والا، اور تمہارے کو اتنے کوئی احسان کرنے والا ہے کہ یہ وقت تو خالص مجھے دینے کا تھا، لیکن اس وقت بھی تو نے یہ ٹائم دوسروں کو دیا ہوا ہے۔ ایک بار اللہ پاک اس طرح سے توجہ فرماتے ہیں، جب بندہ متوجہ نہیں ہوتا، دوسری بار اللہ توجہ فرماتے ہیں، تیسری بار اللہ توجہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک اپنی توجہ کو بندے سے ہٹا لیتے ہیں، پھر آخر تک اللہ پاک توجہ نماز کی طرف نہیں فرماتے۔ تو اپنی نماز کو سنوارنے کی ضرورت ہے، نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو اچھی طرح سے کیا جائے، سنت کے مطابق وضو کیا جائے۔ مسواک کی کمی ہے، ہمارے ماحول معاشرے میں مسواک کا اہتمام نہیں کرتے۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے مردوں کے لیے ضروری اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، ہر نماز سے پہلے مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اگر مشقت نہ ہوتا تو میں لازم اور واجب قرار دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ تم مسواک کو استعمال کرو۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں،
وہ اس قدر مسواک کی پابندی کرتے تھے کہ مسواک ہر وقت ان کے کان کے اوپر، جیسے آدمی قلم رکھتا ہے اس طرح سے کان کے اوپر مسواک رکھی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی نماز میری مسواک کے بغیر نہ ہو، اتنی پابندی تھی۔ جو آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے مرتے وقت اللہ پاک اس کو کلمہ طیبہ نصیب کرتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے موت کا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ورنہ دنیا میں جن دھندوں میں آدمی لگا ہوا ہوتا ہے، جن چیزوں میں آدمی لگا ہوا ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو زبان پر وہی چیزیں آتی ہیں، وہی چیزیں آتی ہیں اور وہی جملے بولتے بولتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس آدمی کے ذہن میں، جس آدمی کے دل میں، جس آدمی کے دماغ میں جو چیز گھسی ہوئی ہوگی نا، موت کو وہی بولے گا، موت کے وقت وہی بولے گا۔ سکرات کی گھڑیاں ہیں اور اگر اس کے دل میں قرآن ہے تو قرآن پڑھے گا، اگر اس کے دل میں موسیقی ہے تو اسی کو سوچے گا، اس کے دل میں اگر دنیا کی واہیات اور تباہیات گھسی ہوئی ہیں تو وہی کو سوچے گا، دوسروں کی محبت گھسی ہوئی ہے تو انہیں کو پکارے گا، موت کے وقت انہیں کو پکارے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سے مانگا کرو کہ موت کے وقت اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک اپنی ذات عالی یاد دلاتے ہیں اور ہماری زبانوں پر کلمے جاری ہو جائے۔ کتنی سنگین بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے آدمی کے لیے تو دائیں طرف شیطان آگے بیٹھتا ہے، بائیں طرف شیطان آگے بیٹھتا ہے، دائیں طرف والا شیطان اس کی باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور بائیں طرف والا اس کی ماں کی شکل میں، اور دائیں طرف والا جو باپ کی شکل میں ہوتا ہے وہ آ کر اس کو ترغیب دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہودیت پر تیری موت آنی چاہیے اور یہودیت کو تم قبول کر لو، وہ مذہب حق ہے، سچ ہے۔ اس دنیا سے اس آدمی کا تعلق کٹ جاتا ہے، عالم بالا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بس اب آخرت ہی اس کے سامنے آ چکی اور وہ سب امادہ کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی جانے والا وہ کہتا ہے، وہ ماں کی شکل میں آتا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تو میں نے کھلایا ہے پلایا ہے، احسانات کیے ہیں، یہ کیا وہ کیا، آج میرا حق ہے کہ جو بات میں کہوں اس کے مطابق تیری موت آنی چاہیے۔ نصرانیت والا مذہب حق ہے، اس کو قبول کر لو، اس پر تیری موت ہے۔ وہ تردد میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے دل میں ایمان ہو، جس آدمی کا اللہ پاک سے تعلق ہو، جس آدمی کی نمازیں سنوری ہوئی اور نمازیں جس کی اچھی ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی بتا رہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، ایسے کو کلمے کی تلقین فرشتے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جبریل آ گیا، فرشتے آ گئے اور آگے کہتے ہیں کہ دائیں طرف والا جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شیطان ہے، بائیں طرف والا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شیطان، دونوں کی بات غلط ہے۔ مت علی ملت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر تیری موت آنی چاہیے، دین محمدی پر تیری موت آنی چاہیے۔ اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر اس کی روح نکالتے ہیں۔ یہ کتنی سعادت مندی کی موت ہے، یہ کتنی خوش نصیبی والی موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی پیشانی پر اور ناک پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، یہ اس کے ایماندار اور خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔ اس کی ناک پر پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، سردی بھی ہوگی جب بھی پسینہ آئے گا جس کے اعمال اچھے، اس لیے جب آخرت کے منظر کو دیکھتا ہے تو پھر وہ شرما جاتا ہے اور شدت حیا اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے تو شرم کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے کہ میرے تو اعمال کچھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے میرے ساتھ ایسا اتنا احسان، اتنی مہربانی فرمائی۔ یہ خاتمہ بالایمان کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے باطن کو، اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے نماز پر محنت کرو، نماز پر محنت کرو، نماز پر محنت کرو۔
سارا دن واہیات تباہیات زبان سے نکال کے غیبتیں بھی، جھوٹ بھی، بیانی کے کلمے بھی، اس سے ان سب چیزوں سے ہمارا باطن مر جاتا ہے، روح مر جاتی ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، نمازوں کا دھیان اٹھ جاتا ہے، حرام مال مشتبہ مال کھانے سے، حرام مال کھانے سے، مشتبہ مال کھانے سے نمازوں کی لذت چھوٹ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے۔ بڑی مسجد میں، بڑے مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نماز ہو، جس کا نماز اللہ پاک سے اس کا تعلق لگا ہوا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عجیب نمازیں تھیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے اور نماز میں ایسے جھوم رہے، ایسے مزہ آ رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں اور آسمان سے فرشتے اتر آئے ان کا قرآن سننے کے لیے۔ اتنا لذیذ اور اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے، چاروں طرف سے فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور برابر ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، بچہ بھی ایک سو رہا تھا۔ جب اس گھوڑے نے فرشتوں کے اس نور کو دیکھا، چاروں طرف ایک حالہ بنا ہوا، تو وہ گھوڑا بھٹکنے لگا۔ انہوں نے نماز کو ختم کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو رون ڈالے۔ تو صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ منظر میں نے دیکھا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے اترے تھے ہمارا قرآن سننے کے لیے۔ کیسی پیاری نمازیں تھیں، ہمارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے۔ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہی بات دہرا رہے نماز میں، کل نفس ذائقۃ الموت، انہی کلمات کو دہرا رہے۔ اور ایسی دہشت تھی ان کی آواز میں، اور ایسا خلوص تھا، ایسی للہیت تھی آواز میں کہ گھر کے ایک کنارے سے آواز آئی، کتنا پڑھو گے 4 جن تیری آواز سے مر چکے ہیں، اس پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ آج ہمارے پڑھنے سے دن نہیں مرتے۔ آج گھروں میں آصف، اثرات، پریشانیاں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ قرآن تو پڑھو پڑھو، مائیں بہنیں، بچے بوڑھے سب بیٹھ کر اس طرح سے قرآن پڑھے، یکسوئی کے ساتھ، ایک خوشبو لگا کر۔ اللہ اکبر، آدھا گھنٹہ تو اس کام کے لیے نکالو کہ اس آدھے گھنٹے میں ہم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ 20 منٹ اس کام کے لیے گھر میں نکالو، موبائلوں کو ایک سائڈ پر کر دو، چھوڑ دو، فونوں کو بند کر دو آدھے گھنٹے کے لیے۔ ان آدھے سے آدھے گھنٹے میں آج میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، سب بیٹھے مزے لے کے قرآن کو پڑھیں، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی۔ بڑے دور چلے گئے ہم لوگ، بڑے دور چلے گئے، آخر سے بڑے غافل ہو گئے ہم لوگ۔ محنت کی ضرورت ہے، ہر چیز محنت مانگتی ہے۔ نماز پر محنت کرو، قرآن کی تلاوت پر محنت کرو، اپنے اخلاق کو سنوارنے پر محنت کرو۔ کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے، روزانہ اگر کہیں جانا ہے تو آدھا گھنٹہ کچھ نہیں ایک آدمی اپنے دفتر میں ہی جاتا ہے تو 20-25 منٹ تو اس کو لگتے ہی ہیں تیار ہونے کے لیے۔ مائیں اپنے بچوں کو سب کام چھوڑ کر آدھے گھنٹے میں جا کے اسکول کے لیے تیار کرتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ ہمارے گھر میں یہ ترتیب ہو کہ آدھا گھنٹہ فلاں ٹائم جو ہے ہم سب بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ 20 منٹ رکھ لو، 15 منٹ گھڑی پر دیکھ کے رکھ لو، لیکن ایسے 15 منٹ ہو جس میں دنیا کا کوئی کام نہ ہو، دنیا کا کوئی مشغلہ نہ ہو، کوئی اور سوچ نہ ہو، سوائے قرآن کی کوئی سوچ نہ ہو۔ پھر دیکھو کس طرح سے اللہ پاک کی رحمت کو توجہ دی۔ اللہ اکبر، تو قد افلح من تزکا، پاک ہے وہ آدمی، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، وہ ہے کامیاب۔ نفس کو نماز سے سنبھلے گا، اعمال سے نفس سنبھلے گا، اخلاص سے سنبھلے گا۔ اخلاص کے مراتب، محض اللہ پاک کے لیے کام کرو، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، قرآن محض اللہ کے لیے پڑھو، نماز صرف اور صرف اللہ کی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کا مخلوق میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔
کیوں کسی کو ہم اس عمل تو 100% وہ تھا آخرت والا، اگر ہم نے اس عمل کو غیر کو شریک کر دیا تو یہ تو ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا۔ جس طرح سے حلال اور طیب اور پاکیزہ مال میں اگر حرام مل جاتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ سمجھو کہ عمل 100% خالص، نماز، صدقہ، روزہ، تلاوت، یہ اعمال بڑے مبارک اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں اگر ہم نے اللہ کے غیر کو ساتھ شریک کر دیا یہ اعمال خراب ہے، یہ اعمال اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ اللہ خالص چیز کو قبول کرے گا۔ آپ بازار میں جاتے ہو، ہم جاتے ہیں سب، ہم خالص مال ڈھونڈتے ہیں، ملاوٹ والی شے ہم نہیں قبول کرتے، ملاوٹ والی چیز کوئی نہیں لیتے۔ پتہ چلے یہ دو دودھ کی دکان ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، وہاں سے لے کے جہاں ملاوٹ کرتا۔ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ پاک کون سے اعمال دے رہے ہو؟ وہ اعمال جو ملاوٹ والے، جس میں شرک ہے، جس میں غیر کو ہم نے شریک کر لیا ہے، ساتھ ریاکاری کر کے دوسروں کو ساتھ شریک کر لیا، یہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ٹھیک کلمات، من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اسے کل اللہ کے سامنے جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کو ساتھ نہ لے کر، نہ شریک کرے، کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے۔ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، مگر کوئی غرض دنیاوی مطلوب نہ ہو، صرف خوش کرنا مقصود ہو جو دینی غرض ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک اور بات، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ آپ کسی کے گھر میں کوئی ہدیہ بیچتے ہو، تحفہ بیچتے ہو، غریب کی اعانت کرتے ہو، اپنے دوستوں کے گھر میں کچھ شے بیچتے ہو، رشتے داروں کے گھر میں کوئی چیز بیچتے ہو، تو اس بیچتے کے وقت کیا غرض ہو؟ اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی نیت ہے، اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے، اس کے سوا کوئی غرض مطلوب نہ ہو، تو یہ بھی آپ کا عمل اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا بھی تو مطلوب ہے، اس کو بھی شریعت میں حکم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ تین ہی باتیں ہیں: اللہ پاک کو اس کی بندگی سے عبادت کر کے راضی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ان کو راضی کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا۔ تو کسی شخص کے گھر میں آپ کوئی بھی چیز کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مال کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی خدمت کسی بھی انسان کی کرو، تو کیا نیت کرو؟ یہ نیت ہو کہ اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے۔ یہ مطلوب ہے بندوں کو خوش کرنا، لیکن یہ نہیں کہ جناب وہ میرے ساتھ کسی طرح سے مراعات اور رعایت کرے، میں نے اس کے ساتھ کیا ہے لہٰذا وہ میرے ساتھ بھی کل مجھے مشکل ہے تو وہ بھی کرے۔ یہ غرض ہو گئی فاسد، یہ غرض ہو گئی بیکار۔ اس نظریے کے ساتھ کرے کہ جناب کیا ہے کہ جناب یہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ غرض بیکار ہو گئی، فاسد ہو گئی، اب یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر عمل کرتے وقت کوئی بھی نیت نہیں ہے، نہ دنیا مطلوب ہو، نہ دین کا کوئی خیال، یوں ہی خالی اور ذہن ہو کر کوئی کام کر لیا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرتے وقت کوئی بھی نیت نہیں، بے نیتی سے کر دیا، بے دہانی میں نیت کرنے کا دل میں خیال ہی نہیں آیا ہے، کسی کے گھر میں کوئی چیز لے کے چلے گئے ہو، کوئی خیال ہی نہیں آیا ہے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے میری شہرت ہو، لوگ کہیں اچھا آدمی ہے، یہ تصور نہیں آیا، تو تب بھی اللہ پاک اس عمل کو قبول کر لے گا۔ تین طرح کے اعمال ہو گئے، ایک وہ عمل ہے جو عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اس میں 100% یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔
اور ایک وہ عمل ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کو خوش کرنا نبی اسلام کو خوش کرنا، نبی اسلام کو خوش کرنا اللہ پاک کو خوش کرنا. اور اگر کبھی کوئی عمل کرتا ہے نیت نہ رہی تو جب بھی اللہ پاک قبول کر لے گا. عیادت میں اخلاص کی صورتیں. بیمار پرسی میں اس طرح ایک نیت تو یہ ہے کہ مسلمان کی عیادت سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں. بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کا بڑا اخلاص ہے. اور ایک نیت یہ کہ عیادت سے یہ بیمار خوش ہوگا، یہ بھی اخلاص. عیادت کے لیے جاؤں گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خوش ہوگا. کیونکہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن مسلمان کے دل کو خوش کرنا عبادت ضرور، لیکن جائز طریقے سے خوش کرنا، ناجائز طریقے سے نہیں. ایک نیت یہ بھی ہے کہ بیمار کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، یہ بھی اخلاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، ان میں سے ایک حق یہ کہ بیمار کی بیماری پرسی کرنا. بس ریا یہ ہے کہ اگر میں نہیں گیا اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اگر میں نہ جاؤں گا تو کل کو یہ مجھے پوچھنے نہیں آئے گا کہ دنیا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ سارے آ رہے ہیں تو میں بھی چلے جا رہا ہوں. نہیں جاؤں گا تو لوگ محسوس کریں یہ کیا ہے، یہ دنیاوی غرض ہے. اس میں دینی غرض کیا ہے؟ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے. 100% بڑا اخلاص، اعلیٰ درجے کا. اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ بیمار خوش ہو جائے گا، اچھی بات ہے. یہ بھی اخلاص ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اخلاص. اس لیے جا رہا ہوں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ حق ہے، اس لیے جا رہا ہوں، یہ بھی اخلاص. اس کے علاوہ پھر اخلاص تو اس لیے تو جذبے سے اگر کوئی فون بھی کر لیتا ہے کسی بیمار کو، ٹیلی فون کر لیتے ہیں گھر سے بیٹھے بیٹھے، وہ دوسری جگہ پر ہے، دوسرے محلے میں پتہ چلا کہ بیمار ہے، فون کر کے آپ یہ جذبہ ایک لمحے کے لیے ذہن میں سوچیں اور پھر فون کریں. اور آپ یقین جانیے جب آپ عمل سے پہلے نیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اس عمل کے بعد ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، مزہ آئے گا، اللہ سے تعلق قائم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ ذہن اگر خالی ہے، کوئی نیت اس وقت حاضر نہ ہو تو سوچنے میں دیر نہ کرو، بے فکر ہو کر کام کر لو. یہ بھی اخلاص ہی ہے. اس وقت کیا نیت کرو، کوئی بھی ذہن میں بات نہیں آئی، کام کر دو. ریا کا تصور تو نہیں آیا نا، جب تک ریا کا تصور نہیں آیا تو یہ بھی اخلاص ہی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس طاعت کا ارادہ ہو اس کا کمال درجہ اختیار کرنا یہ صدق ہے. مثلا نماز کس طرح پڑھنا، جس کو شریعت نے صلاۃ کاملہ کہا ہے، یعنی اس کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ ادا کرنا. ظاہری آداب کے ساتھ بھی اور باطنی آداب کے ساتھ. ظاہری آداب کیا ہے کہ جناب وضو انسان کا ٹھیک، کپڑے صحیح ہو، صاف ستھرے ہو. صاف ستھرے ہونے کے ساتھ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں نہ جاؤ جو کسی محفل میں پہن کر جانا پسند نہ کرتے. گھر میں گندے بندے کپڑوں میں اسی میں نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، بات تو نہیں بدل جائے گی لیکن خیال کرنا چاہیے. یہ ظاہری ادب کے تو خلاف ہے. ارشاد فرمایا تمام طاعات میں جو کمال درجہ شریعت نے بتایا ہے اس کا خیال کرنا یہ حد درجے کا اخلاص اور صدق کہلاتا ہے. اس طاعت میں غیر اطاعت کا قصد نہ کرنا یہ اخلاص ہے. مثلا نماز میں ریاکاری کا قصد نہ ہو جو کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے خلاف ہے. انسان کے اعمال کو یہ ریاکاری برباد کر دیتی ہے. اور اس ریاکاری سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنے عمل کے اندر یہ استحضار رکھے اور یہ نیت رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انت اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تصور رکھنا کہ اس نماز کو پڑھتے وقت، اس تلاوت میں کرتے وقت یہ تصور رکھنا کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور نہیں آ سکتا، یہ تصور کرو اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے.
پھر دیکھو کس طرح سے اخلاص حاصل ہوتا ہے. مشق کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو آج سے ہم جب عشاء کی نماز پڑھیں ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر پھر نماز میں پڑھیں. اچھی طرح سے وضو کریں, مسواک کے ساتھ وضو کریں, اور اچھی طرح سے پھر نماز کی پابندی کریں. کوشش کریں ایک وقت مقرر جان لگا کر وقت لگا کر نماز پڑھیں. وقت لگا کر نماز پڑھیں. 5 منٹ کا کام 10 منٹ کا کام نہیں, خوب محنت کے ساتھ نماز پڑھیں. کاموں کو ایک طرف کر کے نماز پڑھیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا کام ہم یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے ہم آج تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں. سونے سے پہلے ہم 15 منٹ سارے گھر والوں کو بیٹھائیں, سب بیٹھ کر تھوڑی سی تلاوت کریں. زندگی بدلنی ہے اس طرح سے زندگی. اور ان 15 منٹوں کے اندر ہم نے اپنے موبائلوں کو ان تمام چیزوں کو دور ہی رکھ دینا. 15 منٹ 20 منٹ ہم لوگ قرآن پڑھنا ہے. کتنی اچھی بات ہے. پھر دعا کرو, دیکھو اللہ پاک آپ کو کیسے نصیب ہوتی ہے. پھر سونے سے پہلے مذاکرہ کرو, سوچو, بچوں کو بھی بتاؤ اچھا جی سونے کی کیا کیا سنتیں ہیں. اس طرح تو ہو گھر میں ان چیزوں کا کیا کیا سنتیں ہیں. جاؤ بیٹا وضو کر کے, وضو کر کے سونا یہ سنت. مذاکرہ کراؤ. اس وقت رسول اکرم ایک کتاب ہے اس کو لے لو, اس میں دیکھو یہ سنت. سب کو معاف کر کے سونا یہ سنت. بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ کر سونا سنت ہے. سورہ فلق اور ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر کر سونا یہ بھی سنت. تہجد کی نیت کر کے سونا سنت. فجر کی نماز کی نیت تو ہونی ہی چاہیے, تہجد کی نیت کر کے بھی سونا. دائیں کروٹ پر سونا, سیدھا ہاتھ رخسار کے نیچے, الٹا ہاتھ الٹی زان پر, یہ قبلے رخ ہو کر سونا سنت. حتی الامکان گھروں میں کوشش فرمایا کرے قبلہ رخ, ورنہ پاؤں تو بالکل قبلے کی طرف لے جانے چاہیے. یہ سنت کے مطابق سونے کی کوشش کریں. پھر یہ مذاکرہ کر کے سونا ہے رات کو. اچھا بھائی صبح جاگنے کی بیدار ہونے کی کیا سنتیں, ان سنتوں کو بھی ایک چھوٹا سا کتاب ہے علیکم بسنتی کے نام سے, چھوٹا سا کتاب, اس میں یہ ساری سنتیں لکھی ہوئی. جاگنے کی کیا سنت ہے یعنی اللہ آسان فرمائے, اللہ آسان فرمائے. میں تو حیران ہوں کہاں سے لگے, بہت دور سے لگے. وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس مہنگے سے مہنگے آتے ہیں, بچوں کے خریدتے ہیں یہاں نہیں ملتے جی, صدر میں ملے گا. چھٹی والے دن جائیں گے, ابا جان جا کے لے کے آئیں گے. ابا کو ٹائم نہیں ملتا تو آ جائیں گے لے کے آئیں گے. کون سی ماں ہے جس نے کہا کہ آج ہم اپنے گھر میں مصنون دعائیں بچوں کو سکھائیں گے, اس کے لیے ہم کہیں کتاب ڈھونڈ کے لیں. گھر میں ہماری ایک چھوٹی سی لائبریری ہو, اس میں کتابیں. چھٹی والے دن بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ کتابیں مطالعہ کرو, خود بھی مطالعہ کرو. صحابہ کی سیرت پڑھو, صحابیات کی سیرت پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. چھوٹی کی باتیں آئیں گی. اور بھائی موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو. رات کو نیند نہیں آتی ہے, یہ لہو لعب کھیل تماشا. قرآن میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. وہ لوگ جو کھیل تماشے کی چیزوں کو خریدتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ آیت نازل ہوئی ہے موسیقی کے بارے میں, لیکن قیامت تک آنے والی ہر شے اس میں داخل ہے جس کے اندر دینی فائدہ نہیں ہے. وہ لہو گیمز کھیلنا, لہو کارٹون دیکھنا, لہو فضول ہے. نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی اخروی کچھ نہیں. ایک زمانہ ہو گیا ہوتا تھا کہ نیند نہیں آتی تھی, آدمی وضو کرتا تھا, اٹھ کے مصلے پہ آ جاتا تھا, 2 رکعت بعد نفل پڑھتا تھا, اور اس نفل کی برکت سے نیند آئی جاتی ہے. آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے, سیدھے میں آتا ہے تو نیند آئی جاتی ہے. اور شیطان نہیں چاہتا یہ لمبی نماز پڑھے. اور جب موبائل سامنے ہو لیٹا ہوئے ساری رات دیکھ دیکھ کے آنکھوں پر ستیہ ناس ہو جاتا ہے, دماغ کا فرحان ہو جاتا ہے. کیوں اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ زندگی بھی برباد, جوانی بھی برباد,
صحت کی برپا یہ نوجوان نسل کا بہت بڑا مرض ہے آج، بچیوں اور بچوں کا بڑا مرض ہے، بیٹے بیٹیوں کا بڑا مرض ہے آج، یہ زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اس پر یاد۔ تو یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ نیند نہ آئے رات کو، مبارک ہے وہ آدمی، اس کو مبارک ہو۔ اس کو اگر نیند نہیں آئی ہے تو اس کا نیند نہ آنا اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنے۔ اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ اللہ کرے، آئے گی نہیں۔ اور اگر نہیں نیند آئی اور فجر تک یہ اللہ اللہ کرتا رہا تو بھی خیر ہی خیر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس کو تکلیف تھی، لیکن اس موقع پر اس نے غنیمت سمجھا۔ مومن کے لیے تو نقصان تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے، بے آرامی اور بے خوابی کی وجہ سے صحت پر جو اثر پڑے گا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اس اثر کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اس نے اس وقت کو میری بندگی میں کھپایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے اپنے گھروں کا ماحول بدلنے کی کوشش کرو، ماحول چینج کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کرے۔